بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قریب تھی، ہر مسلمان کے گھر میں حسب توفیق عید کی تیاریاں جاری تھیں۔ ایسا ہی ایک مسلمان گھرانہ بھی تھا جس میں ملک کے سب سے بڑے اقتدار کا تخت بچھا ہوا تھا، اور جب کسی گھر میں اقتدار خیمہ زن ہو تو پھر گنجائش کس بات کی رہ جاتی ہے، اور اقتدار بھی ایسا جس کی قلمرو میں قریب قریب پوری دنیا شامل ہو۔ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت جس کے بعد اس کی مثال نہ مل سکی۔ اس سلطنت کا مالک جب ایک دن گھر آیا تو اس کی ملکہ نے یاد دلایا کہ عید سر پر ہے اور بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے گھبرا کر کہا کہ میں کیا کروں، تم ہی کوئی بندوبست کرو۔ یہ ملکہ بھی ایک شہزادی تھی اور بادشاہ اور ملکہ کی شادی محبت کی شادی تھی۔ دونوں شاہی خاندان کے فرد تھے۔ بادشاہ جو خلیفۃ المسلمین کہلاتا تھا، ایک خلیفہ کی طرح سخت قوانین کا تابع فرمان تھا۔ ملکہ کی بات سن کر سخت پریشان ہو گیا۔ ملکہ نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی بھی نیا کپڑا نہیں ہے، آپ ہی کچھ کیجئے۔ بچیاں بضد ہیں کہ ہمارے باپ کی بادشاہی اور خلافت ہمارے کس کام کی کہ عید پر نیا جوڑا بھی نہ مل سکے، اور مجھے بھی سختی سے کہتی ہیں کہ آپ ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں، آپ کی شہزادگی ہمارے کس کام کی۔ بہرحال آپ بچیوں کی عید کا بندوبست کریں۔ یہ سن کر خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کو اور تو کچھ صورت نظر نہ آئی۔ اپنی مالی اوقات کا ان کو علم تھا۔ وہ سیدھے بیت المال پہنچے، جہاں ان کا ایک بادشاہ جیسا استقبال کیا گیا۔ بیت المال کے نگران نے پوچھا، کیا کوئی حکم ہے؟ جواب میں شرما کر کہا، مجھے آپ 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ یہ سن کر بیت المال کے افسر نے عرض کیا کہ آپ مالک ہیں، جو حکم ہو جتنا چاہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بس ایک گزارش ہے کہ پیشگی تنخواہ کی واپسی تک کیا آپ زندہ رہیں گے؟ آپ کی ایڈوانس تنخواہ بیت المال کو واپس مل سکے گی؟ بیت المال کیا، پوری سلطنت کا مالک خلیفۃ المسلمین یہ سن کر خاموش ہو گیا، اور صاحب بیت المال سے دعا سلام کے بعد رخصت ہو کر گھر آ گیا۔ گھر میں سب ان کے انتظار میں تھے۔ خاموش صاحب خانہ نے اپنی بیگم سے کہا کہ کوئی صورت نہیں بن سکی، پرانے کپڑوں کو دھو کر بچیوں کو راضی کرو کہ اس بار عید اپنے پرانے صاف ستھرے کپڑوں میں کر لیں اور مجبور باپ کو معاف کر دیں۔ ظاہر ہے پہلے تو شہزادیاں بہت مایوس ہو گئیں، لیکن انہیں جلد ہی اپنے عظیم والد کا خیال آیا اور ان سے لپٹ گئیں۔ یہ شہزادیاں تو بظاہر مطمئن دکھائی دیں اور یوں لگا جیسے وہ پرانے کپڑوں میں ہی عید پر خوش ہیں، لیکن اس وقت خلیفہ وقت کی آنکھیں نمناک تھیں۔ وہ اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے بچیوں کو دلاسا دے رہے ہوں۔ یہ وہی خلیفۃ المسلمین تھے جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے، کیونکہ حکمرانی میں یہ اپنے ان پیشرو خلفاء کو ہر وقت سامنے رکھتے تھے۔ آج کے قارئین تو ہنستے ہوں گے کہ ایک حاکم وقت کو تنخواہ بھی ایڈوانس میں نہ مل سکی، کیونکہ اس ایڈوانس کی واپسی کا کوئی یقینی ذریعہ موجود نہ تھا۔ اس خلیفہ نے خلافت کا حلف اٹھانے کے بعد مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اپنے خاندان کی وہ تمام دستاویز طلب کر لیں جو دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے متعلق تھی، اور پھر ان تمام دستاویزات کو مسجد میں ہی کینچی سے کتر ڈالا، اور اس طرح اپنے شاہی خاندان کو کنگال کر دیا۔ ان کی اپنی حالت بھی اپنے خاندان کی سی ہو گئی۔ ان کی ایک پھوپھی بھی تھیں جو اس وقت واویلا کر رہی تھیں کہ میں عمر کے والدین سے کہتی رہی کہ شادی کرتے وقت سوچ سمجھ لینا، لیکن عمر کے والدین نے اپنا رشتہ ابن خطاب کے خاندان میں کر دیا، جس کا نتیجہ عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہ اسی لڑکی کی اولاد میں سے تھے جس نے ماں کے کہنے پر دودھ میں پانی نہیں ملایا کہ عمر نہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ رات کی گشت پر حضرت عمر نے یہ بات سن لی اور اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ تم چاہو تو فلاں گھر میں اپنا رشتہ کر دو۔
اللہ برکت دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اس کی اولاد میں سے تھے اور ان کی خلافت کا حلف لینے کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کی جائیداد سے جو سلوک کیا وہ تاریخ کا ایک حیران کن حصہ بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلامی سلطنت کو نہ جانے کس قدر مضبوط کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاندان پر ہاتھ ڈالا اور اس قدر دیانت و امانت کا نمونہ پیش کیا کہ ان کی بیٹیاں عید پر نئے کپڑوں کو ترستی رہیں، اور اب ہم جو کچھ ہیں اس کا تذکرہ کرنا قابل برداشت نہیں ہے۔ تو راہ حق کے پیارے پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل راہ حق کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔